پی پی زرداری کا بھی جینا حرام کر دیا سندھ میں کراچی میں، اس کے ساتھ گفتگو کر رہے ہیں۔ عالمگیر بھائی ہمارے ساتھ موجود ہے کہ پیپلز پارٹی کے لیے اور پاکستان تحریک انصاف کی کارکنان کے لیے، اور اس وقت جو زمان پارک میں اب موجود ہے عوام کو کیا پیغام دے گا۔ السلام علیکم سابق کی مینی صاحب۔ جی وعلیکم السلام، آپ کا بہت شکریہ، آپ نے مجھے اپنے پروگرام کا حصہ بنایا۔ سر مجھے بتا سکتا ہے سندھ کا حالات پہ بھی گفتگو کر رہا ہے اور ادھر زمان پارک میں یہ اتنا پبلک کیوں نکلا ہے خان صاحب کی حفاظت میں؟ کیا خوبی ہے خان میں؟ دیکھیں، خان صاحب کا بیانیہ اس وقت عوام میں مقبول ہے، اور یہ لوگ ایک مسیحا کی طرح عمران خان کو دیکھتے ہیں، جو اسٹیٹس کو سے لڑ رہا ہے، جو مافیا سے لڑ رہا ہے، اور اس نظام کی تبدیلی بہتری کے لیے کھڑا ہے اس وقت۔ اگر اقتدار کی پرواہ ہوتی تو وہ کبھی ایبسلیوٹلی ناٹ نہیں کہتا، وہ کبھی ان سامراجی جو بین الاقوامی سامراجی طاقتیں ہیں ان کے آگے نہ کھڑا ہوتا پاکستان کے مفاد کے لیے، وہ بھی ان کی طرح ان کے آگے جھک جاتا، وہ بھی ان کی طرح باہر انگریزوں کے، امریکہ کے، اسرائیل کے ایجنڈا پر کام کرتا، لیکن اس نے پاکستان کے مفاد کو آگے رکھا اور ان کو این آر او نہیں دیا۔ اسی کے تحت یہ سب اکٹھا ہوئے، اور آپ نے دیکھا کہ کیسے لوگوں کو خرید کر، ضمیر خرید کر اور مداخلت سازش کر کے ہماری حکومت کو گرایا گیا اور چوروں کے ٹولوں کو لایا گیا۔ تو لوگ آج یہ سوشل میڈیا کا دور ہے، آج یہ وہ نہیں کہ پی ٹی وی ہے یا ایک اخبار ہے، لوگوں میں آگاہی نہیں، علم نہیں، لوگ یہ سب سمجھتے جانتے، اور اسی لیے آج وہ عمران خان کے لیے جان دینے کو تیار ہیں، یہاں کھڑے ہیں۔ پچھلے سردی میں، بارش میں، لوگوں کے پاس کھانے کو نہیں وغیرہ، ہر قسم کی قربانی کے لیے یہاں بیٹھیں، اور انشاءاللہ اپنے کپتان کو آنچ بھی آنے نہیں دیں گے۔ اور یہ اس میں لاہوریوں کا سب سے بڑا کردار ہے کہ انہوں نے اپنے کپتان کی حفاظت کے لیے پیش رہیں۔ تو میں پھر سے کہوں، یہ بیانیے کی جنگ ہے، یہ پاکستان کے مستقبل کی جنگ ہے، اور ایسے میں ایک طرف غیرت مند کھڑا ہے، ایک طرف بغیرتوں کا ٹولہ کھڑا ہے، تو یہ سب آپ کو غیرت والے لوگ نظر آ رہے ہیں۔ آج سوشل میڈیا پر لوگ پاکستان کے دفاع کے لیے، عمران خان کے دفاع کے لیے، اس بیانیے کے دفاع کے لیے آپ دیکھتے ہیں کہ اکثریت کی رائے قائم ہو چکی ہے، اور وہ کسی صورت اس امپورٹڈ حکومت کو تسلیم نہیں کرتے، اس نظام کو تسلیم نہیں کرتے۔ یہ چند پیسے، یعنی پچھلے 8 ماہ میں مہنگائی عروج پر ہے، ہر چیز کی قیمتیں عروج پر ہیں، اور آپ نے دیکھا کہ مہنگائی میں کمی نہیں آئی، ڈالر دن بدن اوپر جاتا جا رہا ہے۔ اگر کسی چیز میں فرق آیا تو ان کے کیسز معاف ہوتے چلے گئے، زرداری کے کیسز ختم ہوتے چلے گئے، شہباز شریف ان کی فیملی کے کیسز ختم ہوتے چلے گئے، 150 کے قریب نیب ریفرنسز ختم ہوئے، نیب کا ادارہ ہی ختم کر دیا انہوں نے۔ تو یہ ترجیحات تھی۔ آج بھی آپ دیکھ رہے ہیں 250 سے اوپر ڈالر جا چکا ہے۔ ان کی ترجیحات عمران خان کی گرفتاری ہے، فواد چودھری کی گرفتاری ہے، اور یہ قوم دیکھ رہی ہے کہ ایک طرف قوم کے کیا حالات ہیں اور ان کی ترجیحات کیا ہے۔ سر ڈالر بھی اوپر جا رہا ہے، مہنگائی عروج پر ہے، جس طرح پی ڈی ایم کا ممبران کہہ رہے ہیں کہ اس مہنگائی کا ذمہ دار سابقہ حکمران آپ ہے اور آپ کا وزیر اعظم عمران خان ہے۔ ایک بات وہ ریٹ کرنا اس کے ساتھ، جس طرح خان صاحب کی حکومت میں کچھ مہنگائی تھا، بلاول صاحب نے بھی مہنگائی مارچ اسلام آباد لائے، اور آج کل غائب ہے سب سمیت مولانا صاحب، کیا کہنا چاہتے ہیں؟ مجھے بتائیں 8 ماہ میں ایسا کیا ہوا کہ ڈالر جو ہے وہ اپنی قدر کھوتے پہ کھوتا چلا گیا۔ آٹا جو پہلے ہمارے دور میں 50 سے 55 روپے فی کلو تھا، آج 150 روپے پہ چلے گیا۔ پیٹرول، یہ جو پی ڈی ایم کے آج یہ ایم کیو ایم والے، یہ باقی جتنے جو الائز جو ہم سے ناراض ہوئے تھے مہنگائی کے لیے، آج ان کے منہ پہ تالے لگے ہوئے ہیں۔ آج پیٹرول جو ہے وہ 250 کے قریب ہے اور ان کے منہ پہ تالے لگے ہوئے ہیں۔ تو یہ سب چیزیں قوم دیکھ رہی ہے۔ وہاں عمران خان کے دور میں احساس پروگرام تھا، عمران خان کے دور میں 14,000 روپے فی جو غربت کی لکیر سے نیچے تھے ان کو دیا جاتا تھا، آج 2,000 روپے دیے جا رہے ہیں۔ لنگر خانے بند کر دیے انہوں نے، صحت کارڈ پروگرام بند کر دیا انہوں نے۔ تو یہ سب چیزیں عوام دیکھ رہی ہے، ان کی ترجیحات کا ہیں، اور اپنے کیسز معاف کرتے چلے گئے، اقتدار کے خاطر ایک دوسرے کو تحفظ دے رہے ہیں۔ لوگ اس وقت تکلیف میں، اور انہوں نے کوئی اقدامات نہیں لیے اس کے لیے۔
सर जिस तरह खान साहब ने कहा कि 2 हफ्ते के बाद मैं दोबारा रोडों पर आ रहा हूँ, क्या कराची सिंध का दौरा कर रहे हैं खान साहब? देखिए, खान साहब ने तो बारहा ये कहा है कि जरदारी को इस बार सिंध में हम टफ़ टाइम देंगे, ना सिर्फ टफ़ टाइम बल्कि हम इंशाअल्लाह आने वाले इलेक्शन में वहाँ हुकूमत कायम करेंगे। लोग तंग हैं, बेजार हैं, वो मसीहा की तलाश में। जरदारी का माफिया जो 14-15 साल से वहाँ काबिज है, वो सारे सिस्टम में जिसको कहते हैं इंट्रेंच्ड माफिया है, वो नीचे घुस चुके हैं, जड़ों में जा चुके हैं। ऐसे में लोग इमरान खान की तरफ देख रहे हैं, वहाँ लोग तब्दीली चाहते हैं और इंशाअल्लाह इमरान खान वहाँ आएंगे। जिस तरह पंजाब में KPK में आपने देखा लोग बयानिए के लिए निकले, सिंध पूरी तरीके से तैयार है। कराची उसकी बड़ी मिसाल है। तहरीक इंसाफ की एक नशिस्त ने 13 जमातों को अकेले शिकस्त दी। आमिर लियाकत मरहूम की नशिस्त पे बयानिए की फतह थी, हालांकि वोटर को मालूम था कि जिसको वोट दे रहे हैं वो हल्फ भी नहीं लेगा नेशनल असेंबली में, उसके बावजूद तहरीक इंसाफ के बयानिए की फतह हुई। थैंक यू सर। शुक्रिया।